زمانہ جاہلیت میں ذباب نامی ایک شخص بت پرست تھا۔ اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ذباب کے بت کا نام کراز تھا۔ ایک بکرا کراز کے نام پر ذبح کر کے اس کا خون بت پر چڑھایا اور عرض کی، آپ میں سب قدرت ہے، اپنی عنایت سے مجھے کوئی شکار عنایت فرمائیں۔ بت کے اندر سے آواز آئی، جاؤ تمہارے خیمے کے پاس تمہیں ایک کتا ملے گا، اسے تم پال لو، وہ تمہارے لیے شکار پکڑے گا۔ بت کے منہ سے یہ کلام سنتے ہی ذباب خیمے کی طرف دوڑتے ہوئے آیا اور دیکھا کہ ایک سیاہ کتا کھڑا ہے۔ ذباب نے اسے پکڑا تو وہ دم ہلاتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ ذباب نے اس کتے کا نام حیاض رکھا۔ وہ رات دن شکار کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ کتا جو بھی جانور شکار کرتا پھر وہ بت کے سامنے لا کر ذبح کرتا اور خون بت پر چڑھاتے اور گوشت مہمانوں کو کھلاتے اور خود بھی کھاتے۔ تھوڑے عرصے میں اس کتے نے ذباب کو مالا مال کر دیا۔ دور دور سے مہمان آتے اور گوشت کو خوشی سے کھاتے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مابعوث ہوئے۔ اس کے مکان پر ہر روز مہمان آتے تھے۔ ایک دن حسب معمول ایک شخص آیا اور کہا کہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر آیا ہوں۔ جب اس مہمان نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کی تو خلاف عادت وہ کتا بھی کان لگا کر باتیں سننے لگا۔ جب وہ شخص باتوں سے فارغ ہوا تو ذباب کتے کو جنگل میں شکار کے لیے لے گیا۔ ہرن، نیل گائے متعدد جانوروں پر چھوڑا، لیکن کتے نے کسی کو نہ پکڑا بلکہ کتے کو گھر لے آیا۔ راستے میں ایک دیو کی صورت کا انسان جنگلی گدھے پر سوار اور دوسرا شخص بھی اسی طرح سوار سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان دونوں کے پیچھے ایک حبشی غلام کے ہاتھ میں بڑا زبردست کالا کتا تھا۔ ان سواروں میں سے ایک نے ذباب کے کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے کتے، شکار کرنا چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ ایک دن ذباب اپنے گھر سویا تو ایک آواز سنی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ کتا تھا جو حبشی غلام کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کتا ذباب کے کتے کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ذباب کے کتے نے اس کتے سے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی گھر والا آتا ہے۔ یہ کلام سن کر ذباب نے آنکھیں بند کر لیں اور لمبے سانس لینے شروع کر دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان دونوں کو روئے زمین کے جنات اور شیاطین پر مسلط کر دیا، جو بتوں کے اندر بولتے اور بتوں کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں۔ ان کو پکڑ کر ماریں، مجھے تو انہوں نے پکڑ کر خوب مارا، جو آپ کی رضا میری بھی وہی۔ یہ کہہ کر دونوں بھاگ نکلے اور ایسے گم ہوئے کہ اب تک ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ صبح ذباب نے یہ سارا واقعہ اپنی قوم سے بیان کر کے کہا، میں تو مکہ معظمہ جا کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ قوم سے علادہ ہو کر بت کو
ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے۔